بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ ان باکس میں رابطے کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہم سے رابطہ کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ میں سیدھی بات بتانے کا قائل ہوں اور سیدھی باتیں لوگوں کو بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں یا آپ بتاتے ہیں کہ نیب کا نمبر کیا ہے، تو نہ تو نیب کے نمبر سے کوئی آپ کو فائدہ پہنچنے والا ہے اور نہ میرے ساتھ رابطہ کرنے سے۔ آپ اگر میرے میسیجز پر عمل کریں گے تو آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، جو بتایا گیا طریقہ کار ہے، لیکن اس پہ تو کوئی عمل کرتا نہیں ہے، صرف بس ان باکس میں آ کے وہ میسیجز کر کے اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ہمارا بھی کرتے ہیں۔ کرنا آپ نے کچھ یوں ہے کہ آپ نے سیدھا جانا ہے اپنے علاقے کے تانے میں، جس نوسرے باز نے آپ کو لٹوایا ہے اور ابھی بھی وہ کچھ نئے کمپنیوں میں لوگوں کو لٹوا رہا ہے، تو ان کے اسکرین شاٹ لے کے، ان کے ویڈیو کا کلیکشن کر کے، یا وہ جس طرح بھی آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں ان کو لے کے آپ تانے میں چلے جائے یا ایف آئی اے سائبر کرائم میں چلے جائے اور ان کو بتائے کہ اس نے مجھے بھی فریوں میں بھی لٹوایا، پھر جی ٹی یا پے ڈائمنڈ یا جتنے بھی کمپنیوں میں انہوں نے لوٹ مار کی ہے یا کیش وارت وغیرہ، تو ان کے نوٹ وہ اسکرین شاٹ لے کے وہ اپنے قریبی پولیس اسٹیشن یا ایف آئی اے اسٹیشن میں دے دے اور ان کو بتا دے کہ انہوں نے پہلے بھی ہم کو لوٹا، اب بھی یہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے، تو ہم ابھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو گرفتار کروائیں۔ اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین چلائے، ان کا فوٹو وہ اسکرین شاٹ لے کے فیس بک پہ لگائے، واٹس ایپ گروپوں میں لگائے کہ اس نے ہم کو بھی فریوں میں بھی لوٹا اور ابھی بھی لوٹ مار کر رہا ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں، شاید آپ کو وہ پرانے پیسے دے دے کہ ان سے جان چھوٹ جائے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ لوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ اور ایک بات کہ آپ لوگوں کو پہلے بتایا جاتا تھا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا تھا کہ ایک بار کیس ہو جائے تو دوبارہ کیس نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کیس بھی ہو چکے ہیں، لوگوں نے پیسے بھی لیے ہوئے ہیں، سیف الرحمان اور ان کے وکلاء کو جرمانے بھی ہو چکے ہیں۔ جہاں سے میڈیکل جعلی سرٹیفکیٹ بنائے جاتے تھے، ان میڈیکل سینٹر کے ساتھ رابطے بھی کیے گئے ہیں کہ براہ مہربانی آپ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہ دیں ورنہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو جتنا آپ کوشش کریں گے اتنا آپ کو پل ملے گا۔ ہاں، ایک بات اور ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہ جو پوچھنا چاہتے ہیں یا پوچھ رہے ہیں کہ فلانے کو اگر پیسے ملے ہیں تو وہ ہمیں وہ دے دے، ریکارڈ دکھائے یا کچھ کرے، ایسا کوئی نہیں کرتا، کیونکہ کوئی بھی اپنے لیے وہ نہیں بناتا مسئلہ کہ ہر کسی کو پھر وہ بنتا پھر ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے کیے، لیکن وہ سمپلی بتاتے ہیں کہ ہم نے پیسے لیے ہیں، اگر کسی نے کرنا ہے تو کر لے، نہیں کرنا ہے تو نہ کرے، میں کیوں دے دو ریکارڈ، ہمارے ساتھ کسی نے کوآپریشن نہیں کیا، اس طرح کی وہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اور ان باتوں میں دم بھی ہے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا، ایک بار ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا، تقریباً 100 یا 110 لوگ آئے ہوئے تھے ادھر اسلام آباد میں، باقی کوئی نہیں آتا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ ہر پیشی پہ جائے، ادھر 400-500 آدمی کھڑے ہو جائے اور کچھ پلے کارڈ اٹھا کے آرام سے کہ ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے، فیصلہ میں تاخیر کیوں ہے، سب کو پتہ ہے کہ فراڈ ہو چکا ہے، اس طرح کے نعرے لگائے لکھے تو پھر آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ باقی میں ان چیزوں کا وہ نہیں کرتا، خیال نہیں کرتا کہ کون ہے یہ جو لوٹ مار کرتا ہے۔ میرے خیال میں جو لوٹ مار کرتا ہے، چاہے وہ میرا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میں خود کیوں نہ ہو، میرے خیال میں وہ غلط ہے۔ تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور غلط کو غلط بولنا چاہیے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا اسلام بتاتا ہے، اور یہی ہمارا قانون بتاتا ہے کہ غلط کو غلط بولنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، لیکن نہ تو اپنے مسلمان کے جو وہ ہوتے ہیں طریقہ کار ہوتے ہیں مسلمان کے، ان پہ نہ ہمارے بھائی یا کچھ یہ جو نوسر باز ہیں، وہ تو خیر کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو صرف پیسے کو مانتے ہیں، لوٹ مار کو مانتے ہیں۔ لیکن جو کرتے ہیں یا جو متاثرین میں سے مسلمان ہیں، وہ بھی ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے جو آپ کو اسلامی قانون بتاتا ہے یا وہ دنیاوی قانون بتاتا ہے کہ آپ اپنے اداروں سے رابطے کریں، اپنے جو کرتا درتے ہیں ان سے رابطہ کریں، یا اپنے پیسے کے لیے آپ جو بھی خربہ استعمال کرنا چاہتا ہے وہ استعمال کرے اور پرامن طریقے سے اپنے پیسے نکالے۔ اگر پرامن طریقے سے نہیں دیتے تو ان کے کان کے نیچے 2 لگا کے لے لے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کیس اگر ایک آدمی 100 لوگوں کو لوٹے گا تو اس کے اوپر 100 آدمی اپنا کیس کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے پیسے کے لیے ہر کوئی لڑے گا، کوئی بھی دوسرے کے پیسے کے لیے نہیں لڑ سکتا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ
یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، سب کے لیے کرنا چاہیے. سب کے لیے کوئی کیسے کرے گا آپ مجھے بتا دیں. فار ایگزامپل ابھی اگر آپ کے گھر میں کھانا پینے کا سامان نہیں ہے تو آپ مزدوری کے لیے جائیں گے نا، اپنے گھر کے لیے کمائیں گے یا اپنے پورے محلے کے لیے کمائیں گے؟ جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ الگ بات ہے، وہ سب کو بانٹ سکتے ہیں. اسی طرح اگر پیسے بھی کسی کے پاس زیادہ ہے تو لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ تمہارا 50 آدمی کا لاکھ لاکھ لے لو، 50 لاکھ میں سیف الرحمان کے ساتھ دیکھوں گا، وہ الگ بات ہے. لیکن ہر کسی نے اپنے پیسے دیے ہیں اور ہر کسی نے اپنے پیسے لینے ہیں. یہ بات آپ اپنے کان میں رکھیں. ابھی بہت سے بھائی بولیں گے کہ ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے، تو آپ کے پاس اگر کرایہ نہیں ہے تو واٹس ایپ گروپ کو چھوڑ کے کہیں کام پہ لگ جائیے، اپنے پیسے یہ والے بھول جائیے اور نئے پیسے کمائے. کسی نوسر باز کو دوبارہ پیسے نہ دے. ایک طریقہ تو یہ ہے. اور اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ کو گھر سے نکلنا ہوگا، آپ کو ایف آئی آر کرنا ہوگا، آپ کو اداروں سے رابطہ کرنا ہوگا، آپ کو احتجاج کرنا ہوگا اور آپ نے ان ظالموں کا گریبان پکڑنا ہوگا تو آپ کو پیسے ملیں گے. ابھی فیصلہ آپ کا ہے. اگر پیسے لینے ہیں تو لے لے، نہ لینے ہیں تو نہ لے. واٹس ایپ گروپوں میں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. ملنا ہے تو آپ کو کہیں تانے جانا ہوگا، آپ کو ایف آئی آر اسٹیشن جانا ہوگا، آپ کو عدالت جانا ہوگا، آپ نے اس آدمی کے خلاف جرگہ کرنا ہوگا، اس کے گھر آدمی بھیجنے ہوگے تو آپ کو پیسے ملیں گے. ورنہ واٹس ایپ گروپ میں آپ 1000 میسیجز بھی کریں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو ہم تو آپ کو راستے بتاتے ہیں ان نوسر بازوں کو ناکام بنانے کے، آپ کو کامیاب بنانے کے. اگر آپ کرنا چاہے تو ویل اینڈ گڈ، نہ کرنا چاہے تو آپ کی مرضی. باقی رہی بات نئے نوسر بازوں کی جو لوٹ مار کر رہے ہیں، ان کے راہ میں آپ لوگ جتنی بھی رکاوٹیں ڈالنا چاہے وہ ڈالے، وہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہوگا کیونکہ یہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگوں کو بی فار یو کے ٹائم میں یعنی ایکٹیویشن فیس کے نام پہ لوٹا گیا، پھر سیکیورنس کا ڈرامہ رچا گیا، پھر جب آپ کو کیشوار کے نام پہ لوٹا جا رہا تھا تو آپ کو وہ بتاتے تھے کہ 2 کروڑ کا وڈرا دیا گیا، 3 کروڑ کا دیا گیا. میں آپ کو کیا کہتا تھا کہ یہ آپ کے پیسے بانٹے جا رہے ہیں، ختم ہو جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. وہی ہوا. آپ لوگوں کو دوبارہ نہیں، تیسری بار چوتھی بار جتنا بار بھی لوٹا گیا وہ آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہیں. اور یہ بھی آپ کی اپنی غلطی ہے کہ آپ اپنے گھر سے نہیں نکل رہے ہیں. اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا، نہیں چاہیے تو اپنے پیسے بھول جائیے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا.